اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے لے کے جایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کے گھیرے میں پیچھے لے کے جایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہوا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا، حضرت مصعب بن عمیر وہیں پر گرے اور شہید ہو گئے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی جو چہرہ مبارک تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ملتا جلتا تھا، تو اس نے مشہور کر دیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سر جیسے ہی شور مچایا تو مسلمانوں نے افراتفری مچ گئی، مسلمان ایسے پریشان ہوئے۔ خیر میں آگے بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی لے کے چلے، اور لے کے چلتے 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 پیچھے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر آج بھی ایک غار بنی ہوئی ہے جس کو سعودی حکومت نے بند کر دیا۔ تو اس چٹان کے اوپر حضرت علی اور حضرت طلحہ نے آپ کو چڑھانا چاہا، لیکن خون اتنا زیادہ بہہ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت شدت کے ساتھ کمزوری تھی۔ تو حضرت طلحہ آگ کے نیچے بیٹھ گئے، نیچے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اپنے اوپر رکھے اور یوں اوپر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹان پہ چڑھایا۔ تو آپ نے پھر فرمایا اوجب طلحہ، اوجب طلحہ، یعنی طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دی۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی کے بعد دشمن کا حلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت زیادہ تھا کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ وہاں پر ہیں تو دشمن نے وہاں پر اٹیک کرنا شروع کیا، تو وہاں پر حضرت طلحہ نے پھر آپ کی حفاظت فرمائی۔ تقریباً 45 زخم حضرت طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے آئے، اور دشمن کو روکتے روکتے کئی تیر ایسے آئے کہ حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھ سے روکے تو حضرت طلحہ کے ہاتھ کی انگلیاں اڑتی چلی گئیں، یعنی انگلیاں کٹ کے اڑتی ہوئی چلی گئیں، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے دشمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اللہ، بعض روایتوں میں حضرت طلحہ کے جسم مبارک پر 45 زخم نہیں تھے، اس دن حضرت طلحہ کے جسم مبارک پر 70 زخم تھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک محفوظ جگہ پہ پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے آپ ترکش میں سے 3 نکال کے دیتے، حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلاتے رہے، تو آپ نے فرمایا ارمی یا سعد، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تم تیر چلاؤ۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر چلائے، اور تیر اتنی کثرت سے چلائے کہ دشمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب نہیں آنے دیا۔ ایسی حضرت ابو دجان رضی اللہ عنہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جن نے اپنے پیغمبر کے چہرے کو خون آلودہ کر لیا۔ چنانچہ آپ نے بد دعا فرمائی، اے اللہ صفوان بن ابی امیہ، سہیل بن عمر، حارث بن ہشام، اے اللہ ان کو برباد کر دے۔ یہاں بیٹھے آپ نے دعا فرمائی، نظام قدرت دیکھیں اللہ کا، کہ اللہ نے اسی وقت وحی نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ کے لیے درست نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر عذاب کی بد دعا کریں، یا آپ ان کے لیے ایسی بد دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں توبہ کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام کے بارے میں آپ نے جو بد دعا فرمائی ہے اس بد دعا کو آپ رد فرما دیں کہ یہ بد دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے مقدر میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف تھی تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لقومی فانہم یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اپنے پیغمبر کو تکلیف پہنچا رہے، اپنے پیغمبر کو کس طریقے سے تکلیف پہنچا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کی ابھی حفاظت کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان بھی ان میں سے ایک ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان حفاظت کر رہے ہیں، کرتے کرتے کبھی ادھر سے ہو جاتے کبھی ادھر سے ہو جاتے، لیکن ایک ایسا تیر آیا جو ان کی سیدھا آنکھ میں چلا گیا، اور جب آنکھ میں گیا تو نیچے گرے، تو آپ نے فرمایا ادھر آؤ قتادہ، ادھر آئے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں میری آنکھ میں تیر ہے، یہ کیسے میری کیسے جان کی حفاظت ہو؟
تو آپ نے تیر پکڑ کے نکالا. جب تیر پکڑ کے نکالا تو آنکھ کی ساری پتلی جو ہے وہ لٹک کے رگیں وغیرہ ساری باہر آ گئی, سارا گوشت لٹکا ہوا. تو آپ نے فرمایا قتادہ کیا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض جنت میں آنکھ عطا فرمائے یا دنیا میں ہی آنکھ مل جائے, تو حضرت قتادہ نے کیا جواب دیا, بڑے مزے کا. جو عاشق حضرات ہیں نا وہ خوش ہو جائے. حضرت قتادہ کہنے لگے یا رسول اللہ, میری ایک بیوی ہے, میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں, لیکن وہ میرا خیال نہیں کرتی, اور میری اگر آنکھ نکل جائے گی تو میں تو کانا ہو جاؤں گا, تو وہ مجھ سے طلاق مانگے گی اور مجھے دینی پڑے گی, کیونکہ میں اس کی بات ٹال نہیں سکتا, کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. تو آپ دعا کریں میری آنکھ ٹھیک ہو جائے. ادھر سے جنگ ہو رہی ہے, اور کیا صحابہ کو پتا تھا, اللہ کے نبی کو اللہ نے بڑی بڑی طاقت دی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو پکڑا اور دوبارہ اندر ڈالا, سارا گوشت کا ملبوبہ سب اندر ڈالا, اور آپ نے فرمایا اے اللہ, جس طرح قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی ہے, اے اللہ اس طرح تو اس کے چہرے کو محفوظ کر دے, اور اس کی دوسری آنکھ کو پہلی آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے. چنانچہ حضرت قتادہ کی یہ والی آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی, پہلی آنکھ سے زیادہ اچھی لگتی تھی. کیسے لگتی تھی اللہ کرے گا تو جنت میں دیکھیں گے. ہیں جی, سب سوالوں کے جواب یہاں نہیں ملتے. اللہ. پھر آپ نے دعا فرمایا اللہم اعطہ جمالا, اللہ جی اس کو خوبصورتی عطا فرمائیے تاکہ اپنی بیوی سے اچھی طریقے سے محبت کر سکے. یعنی دیکھو شریعت نے کتنی خوبصورت بات, یعنی صحابہ کرام ہر معاملے میں صاف ستھرے. یعنی کہ آپ کے پاس ایک صحابی ہے, رسول اللہ میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے اکیلے کی دعوت کرنی ہے, عائشہ کی بھی دعوت کرنی ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ بس آپ اکیلے کی, حضرت عائشہ کی نہیں کرنی, اتنے پیسے نہیں ہمارے پاس. تو آپ نے فرمایا پھر میں نہیں آؤں گا. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر دوبارہ ہے یا رسول اللہ دل بے قرار ہے, آپ کی دعوت کرنی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ کو بلاؤ گے؟ کہ نہیں بلاؤں گا. تو پھر میں بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نہیں ہے. صاف ستھرے لوگ, ہماری طرف اندر منافقت نہیں ہے. موٹی صاحب کیا ہے, بیوی کے بغیر چلتے ہی نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کیا لے آپ نے بیوی, کیا ہم کیا کریں, آپ کی شوقین ہی نہیں جاتی. نہیں یار سر پھر آپ بھی نہیں ہے. کیا صاف ستھرے لوگ, سیدھے لوگ. پھر تیسری مرتبہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنی, دل بھی قرار ہے. آپ نے فرمایا عائشہ آئے گی. کہاں عائشہ کا انتظام بھی ہو گیا, آپ عائشہ کو بھی لے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کر گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو حضرت عائشہ سے کوئی چپکلش تھی, کوئی بنگا شنگا کر لیا ہوگا تو ڈانٹ وانٹ پڑ گئی ہوگی حضرت عائشہ سے, تو اس وجہ سے وہ ناراض تھے, تو اس وجہ سے وہ حضرت عائشہ کو بلانا نہیں چاہتے تھے. لیکن کتنے صاف دل کے لوگ تھے. جنگ ہو رہی ہے, قتل و قتال ہو رہا ہے. حضرت قتادہ کیسے, حضرت قتادہ اللہ کے نبی کے اوپر تیر برس رہے ہیں, گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے نا, تیر برس رہے ہیں, انہی میں سے ایک تیر ان کو لگا ہے. لیکن کتنے بے فکر, کتنے مطمئن کہ حفاظت تو نبی کے اللہ نے کرنی ہے, ہم تو ڈھال کے طور پہ. اللہ اکبر. یعنی این جنگ کی حالت میں کتنی تسلی ہے, این جنگ کی حالت میں کتنی تشفی ہے, اور محبت کیسی ہے. بیگم کو نہیں بھولے, لہذا اگر ذکر کے دوران بیگم یاد آتی ہے, ہونے والی نہیں جو ہو چکی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ایسے نا آپ لوگ کو ہونے والی بیگم یاد آئے تو کوئی مسئلہ نہیں, رضا نہ ہونے والی کوئی نئی بیگم سوچ رہے ہیں, یہ نہیں کرنا بھائی. ٹھیک ہے بھائی. اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہونا شروع ہوئی, بھائی جیسی بیگم کا ذکر آتا ہے آپس میں کانا پھوسی شروع کر دیتے, خیریت تو ہے, زیادہ ہی جلدی ہے, صبر رکھو, ہولڈ یور ہارسز. اپنے گھوڑوں کو سنبھال کر رہے, عربی کا محاورہ ہولڈ یور ہارسز, کہ انسان کا صبر گھوڑے کی طرح ہے, اس لیے انہوں نے انگریزی میں محاورہ بنایا, صبر کرو, ابھی وقت بہت دور ہے, ابھی پجامہ نہیں تو دریا بہت دور ہے.
ابھی تو بڑے بھائی کیوں نہیں ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کیوں نہیں ہے، اس کے بعد تیسرے کیوں نہیں ہے، اس کے بعد پھر مجھ سے پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے، اچانک سے کہیں گے اب تو تیری شادی آ جا. انہوں نے کہا اماں جی شکر ہے میرا بھی نمبر آ گیا، چلو آ جاتا ہوں. وہ جو ساری دھمکیاں دینی تھی شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا. وہ سب دھمکی آدمی کہتے چھوڑو یار رہنے دو یہ شکر کرو ہو رہی ہے. ایک صاحب کہتے ہیں نا یا مجھے شادی کرنی ہے تو کس سے کرو گے؟ کہا لڑکی سے کروں گا. ہمیں بیوقوف، شادی لڑکی سے ہوتی، کبھی کسی کی لڑکے سے شادی ہوئی؟ کہاں؟ کس کی؟ میری بہن کی. اللہ آپ کو حساب رکھے جی. اصحق اللہ حسنک اللہ. اس کے بعد صحابہ کرام کی بڑی زبردست واقعات ہیں. میں وہ واقعات ایک طرف کرتا ہوں، کل موقع ہوا تو کل سناؤں گا. ابی بن خلف کا قتل ہے، اس کے بارے میں سناؤں گا. بلکہ تھک تو نہیں گیا آپ لوگ؟ آگے چلو جی. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ یہ بڑی جلیل القدر صحابی، بڑے زبردست صحابہ میں سے ایک ہے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ یہ جنگ احد میں جب یہ مشہور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو یہ تلوار لے کے آگے بڑھے اور دشمن کے لشکر میں گھسنے لگے. ایسی جرت کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. تو حضرت سعد بن معاذ نے بھی کدھر جا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ حضرت انس بن نضر کہنے لگے یا سعد انی اجد ریح الجنت دون احد، میں احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے، لہذا میں اس طرف جاؤ. اللہ اللہ. چنانچہ حضرت انس بن نضر آگے بڑھے اور بڑھتے چلے گئے. دشمن کو دونوں طرف سے ڈھیر لگاتے آگے پہنچے اور پھر ان کو وہ شہید ہوئے. جب شہید ہوئے تو ان کے جسم کے اوپر دیکھا گیا تو 80 سے زیادہ ان کے جسم پر زخم تھے. کہیں تیر لگے تھے، کہیں تلواریں لگی تھیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن اتارا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو انہوں نے بالکل پورا کیا، اس عہد پہ بالکل سچے اور صادق ثابت آئے. اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہوئے، دوسری طرف اعلان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو کچھ لوگوں نے تلوار اٹھا کے پھینک دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب لڑنے کا کیا فائدہ. اور کچھ لوگ حضرت انس بن نضر جیسے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جینے کا کیا فائدہ، لہذا گھس جاؤ کفار کے اندر، سب کو ختم کرو، جہاں آپ پہنچے ہم بھی وہاں جا کے پہنچیں کہ آپ کے بغیر زندگی محال ہے، آپ کے بغیر رہنا ممکن ہی نہیں ہے. چنانچہ سب صحابہ پریشانی کے عالم میں جنگ کر رہے. تو حضرت کعب بن مالک نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اب دوسرے صحابہ بھی جو آپ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے انہوں نے کچھ بھی اعلان نہیں کیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کا منع کیا تھا کہ کفار کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے، تو کہیں کفار اس طرف نہ آ جائے. تو حضرت کعب بن مالک نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور مسلمانوں میں سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے تو حضرت کعب نے زور طرح آواز دی، مسلمانوں مبارک ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو حضرت کعب بن مالک چپ خاموش، چپ ہو جاؤ، کسی کو بتانا نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چھپانا چاہتے تھے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بولا ادھر آؤ، ادھر پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخصوص زرہ تھی آپ نے اتاری، حضرت کعب بن مالک کو پہنا دی، کیونکہ جنگ کے اندر چہرہ تو چھپا ہوتا ہے، خود کے اندر، ٹھیک ہے، ٹوپی کے اندر ہاتھ بھی چھپے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو لوہا لگا ہوتا ہے اس کے لباس بھی، تو جو اوپر کا لباس ہے اس سے آدمی پہچانتا ہے. اس زمانے میں کوئی فوج تو تھی نہیں کہ سب کا یونیفارم ایک جیسا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ تھی، اس سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. چنانچہ حضرت کعب نے زرہ پہنی اور بھاگے تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. تو اس سے وہ جو افواہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے وہ افواہ ختم ہو گئی. جب وہ افواہ ختم ہوئی اور حضرت کعب بن مالک تو ویسے ہی ٹھیک ٹھاک تھے، لہٰذا کوئی ان کو پکڑ نہیں سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت حارث بن سمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اور پہاڑ کے پیچھے غار کی طرف چلے گئے. اللہ اکبر.
اس غار کی طرف جب پہنچے ہیں، اس غار کی طرف جا رہے تھے تو ابی بن خلف کو پتہ چلا، تو اس کا گھوڑا بہت طاقتور تھا، بہت طاقتور اس کا گھوڑا تھا، یعنی ایسا سدھایا ہوا گھوڑا تھا جو دشمن کا بڑے خطرناک طریقے سے مقابلہ کرتا تھا، اور اتنا سمجھدار تھا کہ اس کو اپنے گھوڑے پر فخر تھا۔ چنانچہ یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اسی گھوڑے پر بیٹھ کے میں نے آپ کا مقابلہ کرنا ہے، اور اسی گھوڑے پر بیٹھ کے میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کہا، اتنا کثرت سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، میں ہی تمہیں قتل کروں گا۔ چنانچہ جو ابی بن خلف ہے، یہ ابی بن خلف آیا ہے اور آ کے اس نے گھوڑا دوڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، تو آگے مسلمان آئے تو آپ نے فرمایا دعو ہولی، اس کو چھوڑو میرے لیے، چھوڑو اس کو میرے لیے۔ تو وہ آگے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقاہت بہت زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک نیزہ تھا یا برچھا تھا، برچھا چھوٹا ہوتا ہے، نیزہ بڑا ہوتا ہے، نیزہ تھا یا برچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پھینکا، یہ پورے لوہے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کا جسم پورا لوہے میں غرق تھا، صرف یہ گردن کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ پھینکا، جو اس نے یوں ہٹایا، اپنی گردن کو ہٹایا، جب گردن کو ہٹایا تو یہاں سے ہلکا سا ٹچ کرتا ہوا گردن کی کھال کو ادھیڑتا ہوا چلا گیا۔ جب اس کی کھال کو ادھیڑا تو حدیثوں میں آتا ہے کہ بیل کی طرح چیخا، بیل کی طرح چیخ بھاگا 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 بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے ابو سفیان کے پاس پہنچا اور چیخ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ دیکھو زخم لگا۔ بھائی کوئی زخم ہے، خون بھی نہیں نکل رہا، صرف کھال اتری ہے، اس زخم سے چم چیخ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے بندو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ زخم لگایا کس نے؟ کہ کس نے لگایا؟ کہ قد قتل محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اتنے جوان آدمی ہو، اتنے ہٹے کٹے ہو، چھوٹے سے چھیلنے کے اوپر تم اتنا چیخ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، یہ محمد کا زخم لگایا ہوا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، اور اب میں نہیں بچتا۔ چنانچہ اسی زخم میں وہ چیختا رہا حتیٰ کہ مکے سے قریب مقام صرف ہے جہاں حضرت میمونہ کی قبر ہے، اس مقام پہ یہ پہنچا اور اپنے اس درد کی وجہ سے مر گیا۔ کسی نے کہا کہ ابی بن خلف یہ کوئی ایسا ہے کہ اللہ کی قسم اگر وہ میری طرف منہ کر کے تھوک دیتے تو میں اس تھوک سے بھی مر جاتا، اتنا اس کو یقین تھا۔ اب خود سوچیں کہ کفار کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کتنا یقین ہے، تو مسلمان کو کتنا یقین ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کس قدر مسلمان کا ڈر ہونا چاہیے، کس قدر اس کی فہم ہونی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ، کئی مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا، ان کے ناک کاٹے گئے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے، ان کے پاؤں، ان کی آنکھیں نکال دی، ان کے کان کاٹ دیے، اور کئی لوگوں نے ایسا کیا کہ کان کاٹ کے، ناک کاٹ کے، زبان کاٹ کے، آنکھیں نکال کے ان کو دھاگے میں پرو کے اپنے گلے میں پہن کے واپس مکے کی طرف گئے۔ ابو سفیان جو تھے بڑا زیرک انسان تھے، بہت زیرک انسان تھے۔ وہ جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو رہا تھا کہ مسلمان اس پہاڑ میں محفوظ تھے، بکیا کفار واپس جانے لگے، تو اس نے للکارا کہ افی قوم محمد، کیا قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کوئی جواب نہ دیا، چپ، کوئی جواب۔ 3 بار ابو سفیان نے پکارا افی القوم محمد، افی القوم محمد۔ جب اس کو اس آواز کا جواب نہیں ملا تو پھر کہا افی القوم ابی قحافہ، اس قوم میں ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو، کہ کہیں پتہ چل گیا تو دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں، میں نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ فکرہ 3 مرتبہ دہرایا، تو پھر تیسری مرتبہ افی القوم ابن خطاب، کیا قوم میں عمر ابن خطاب ہے؟ تو اب جو ہے اب بھی کوئی جواب نہیں ہوا، تو یہ لوگ یہ خوش ہوئے، اما ہؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا احیاء لاجابوا، اگر یہ زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ تینوں بنیادی لوگ قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کفار بھی سمجھتے تھے کہ سب سے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد عمر فاروق۔ کفار بھی یہی سمجھتے تھے۔
لیکن جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ اگر یہ لوگ زندہ ہوتے تو جواب دیتے، تو حضرت عمر کا پارا چڑھ گیا کہ یا رسول اللہ اب نہیں چپ رہنے والا، اجازت دیتے میں جواب دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے تم جواب دو۔ تو حضرت عمر نے زور سے کہا کذبتا واللہ یا عدو اللہ، جھوٹ بولا تم نے اللہ کے دشمن، ابقى اللہ علیک وما یحزنک، ہم زندہ ہیں اور اللہ نے ہمیں تجھ پر مسلط رکھا ہے اگرچہ تجھے اس پہ غم ہوگا۔ تو ابو سفیان نے کہا اچھا، یعنی اعلو حبل، اعلو الحبل، حبل آج اونچا ہو گیا، یعنی ہمارا جو بت ہے وہ آج اونچا ہو گیا، اس کا مرتبہ بلند ہوا۔ تو آپ حضرت عمر نے جواب دیا، اللہ کے نبی جواب بتا رہے تھے کہ یہ جواب دو، تو حضرت عمر نے جواب دیا اعلی اللہ و اجل، اللہ ہی اعلیٰ اور اللہ ہی ارفع ہے۔ دیکھو جی، یہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے اور یہ لوگ مانتے تھے کہ اللہ بڑے ہے، حبل اس کا چھوٹا ہے، سمجھ رہے؟ یہ لوگ یہ مانتے تھے۔ تو جب یہ جواب دیا تو ابو سفیان چپ، تو اس نے کہا حبل کو ہٹاتے ہیں ذرا آگے کہ ان لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے لیے تو عزا ہے یعنی دوسرا بت ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ یعنی عزا ان کا بت تھا جس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جنگوں میں مدد کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمر نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ ہے تمہارا وہ نہیں ہے۔ یعنی وہ بھی یہ مانتے تھے کہ عزا کے اوپر اللہ ہے، تو ہم تو ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، وہ کیا ہی اچھی مدد کرنے والا ہے، وہ کیا ہی اچھا ساتھی و مددگار ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ اس دفعہ نہیں ہوئی تو کیا؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ یوم بدر یوم بیوم بدر والحرب سجال، آج کا دن بدر کا بدلہ ہے، والحرب سجال، اور جنگ ڈول کی مانے، سجال کہتے ہیں ڈول کو، ڈول کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، یہ اس کی بات صحیح تھی۔ تو حضرت عمر نے جواب نہیں دیا کہ کیونکہ بات صحیح تھی تو بدر کا بدلہ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ان کے 70 مارے تھے، ان کے بھی 70 مارے گئے۔ پھر کہنے لگے کہ جو تمہارے 70 تھے وہ ہمارے 70 کے بدلے ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے کہا نا 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 نا، یہ نہیں کہنا، ہمارے 70 تمہارے 70 کے بدلے نہیں ہوئے۔ کہنے لگے لا سواء، برابر نہیں ہے، کہتے قتلانا فی الجنتی، جو ہمارے شہید ہیں وہ تو جنت میں، وقتلاکم فی النار، اور تمہارے جو مرنے والے ہیں وہ جہنم میں، لہذا تم یہ جو سمجھ رہے ہو یہ برابر سرابر نہیں ہے۔ اس نے کہا ہلم یا عمر ذرا باہر نکلو۔ تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جاؤ دیکھو کیا کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ انشدک اللہ یا عمر تجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے صحیح بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی زندہ ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں، کہ صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیری اور میری بات بالکل ٹھیک ٹھاک سن رہے ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے جواب ہی میں نے تمہیں دیے ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا مجھے ابن قمیہ نے کہا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے۔ ابن قمیہ نے پتھر مارا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرے تھے، اس نے سمجھا کہ شہید ہو گئے۔ تو مجھے ابن قمیہ نے کہا ہے، اور جس کے پیچھے بکرا لگا تھا اسی کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ابن قمیہ نے مجھے کہا، تو کہنے لگے کہ عمر مجھے اللہ کی قسم ہے انت عندی اصدق من ابن قمیہ، میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچا تو آدمی ہے، لہذا تیری بات واقعتاً سچ ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارے لوگوں نے تمہارے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، میں اس سے آزاد اور بری ہوں، ہماری طرف سے کسی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہ جن لوگوں نے کیا اپنے طور پہ کیا ہے، لہذا ان سے اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اپنے طور پہ بدلہ لے سکتے ہو، ہماری طرف سے کسی کو مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ جو سپاہی سالار کے ایسے جملے ہوتے ہیں یہ آپ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اگر یہ ابو سفیان یہ بات نہ کہتا تو مسلمانوں کے دل پہ پتہ نہیں کیا بیتتی کہ کفار نے دیکھو ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تو ان کو قتل کیا تھا لیکن احتراماً ہم نے کنویں میں ڈال کے ان کو کنویں میں دفن کیا، لیکن انہوں نے ہمارے جانے والوں کا مسئلہ کیا، یہ مناسب نہیں تھا۔ تو ابو سفیان نے یہ بات کہی، پھر کہا کہ موعدکم بدر للعام القادم، اگلا جو سال ہے بدر میں ہم دوبارہ لڑنے کے لیے آئے تو تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نعم ہوا بیننا و بینک موعد انشاءاللہ،
حضرت عمر نے کہا ہاں یہ میرے اور آپ کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان وعدہ ہے، اگلے سال اسی موسم میں بدر کے اندر ہم لڑنے آئیں گے، مد مقابل ہوں گے، اس وقت دیکھی جائے گی۔ چنانچہ یوں غزوہ احد جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچا۔ اس میں کچھ اور باتیں ہیں، کچھ اور صحابہ کی شہادت کا ذکر اور بڑا عجیب و غریب ذکر ہے، وہ ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ آج کی بس اتنا، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔